چنانچہ آج کچھ ایسے بھی تو ہیں نا لوگ جو کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے، ہمیں کہتے ہیں یہ تو مان کے چلتے ہیں الحمدللہ، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کسی کی، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ یہ چھوکرے قسم کے نوجوان قسم کے لوگ یہ الفاظ کے اندر، حروف کے اندر غور کر کر کے نئے نئے مطلب نکالتے پھرتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ جب تک علم نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اور تمہیں اکابر سے ملے گا، تم میں سے خیر رخصت نہیں ہو سکتی، اور جب چھوٹے تمہیں علم سکھانے آ جائیں گے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہذا ایسے بندے کی بات ہی نہیں سننی چاہیے جو آئے اور آ کے کہے کہ جی میں نے اس حدیث کو یوں سمجھا ہے۔ یہ شخص فتنے میں پڑ گیا۔ حدیث کو سمجھیں اپنے اکابر کے طرز پہ، جیسے انہوں نے سمجھا۔ ایک نوجوان آیا میرے پاس بیرون ملک میں، کہتے جی آپ بھی حنفی ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو کہنے لگا کہ جی میں نے تو پڑھا ہے کہ ابو حنیفہ کو 7 حدیثیں آتی تھی۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، پہلے تو صرف حنفی تھا، اب میں بات سن کے پکا حنفی بن گیا۔ تو کہتے ہیں جی آپ مذاق کر رہے ہیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا دیکھو بھائی اس بات پہ تو دنیا متفق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 6.5 لاکھ مسائل کا استنباط کروایا، جمع کروایا، 6.5 لاکھ مسائل۔ کہتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جو بندہ 7 حدیثوں میں سے 6.5 لاکھ مسائل نکالے، امام نہ مانوں تو کیا کروں؟ تو علم ہمیشہ اپنے بڑوں سے، جو صحابہ سے چلا، اور بڑوں سے انسان اکابرہم، یہ لفظ یاد رکھیے۔ اسی لیے جو اپنے اکابر کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ فتنوں سے بچا رہتا ہے۔ فرمایا البرکۃ ما اکابرکم، بہقی کی روایت ہے کہ برکت تمہارے لیے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے کے اندر ہے۔ اور آج تو انٹرنیٹ سے دین سیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ پوچھو نا بھائی کیا کر رہے ہو؟ جی میں آج کل علم پڑھ رہا ہوں۔ کہاں سے؟ جی انٹرنیٹ سے۔ اب علم کے اوپر عمل کرنا یہ اس سے اگلا قدم ہے۔ لہذا جو انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس کو عملی صورت میں ڈھال لیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں ایھا الناس تعلموا فمن علم فلیعمل، اے لوگو تم علم حاصل کرو، جو علم حاصل کرے گا وہی اس پر عمل کر سکے گا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں لا یکون ناصحا للہ تعالی ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم الا من بدأ بالنصیحۃ لنفسہ، کہ تم دوسروں کو نصیحت اس وقت تک مت کرو جب تک کہ اپنے کو نصیحت نہ کرو۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوصی نفسی اولا و ایاک بعد، میں اپنے آپ کو نصیحت پہلے کرتا ہوں پھر تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اپنے کو نہ بھولے بندہ، یہی نہ ہو کہ جی لوگ یہ نہیں کرتے، اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ تو فرمایا کہ ایسے مت بنو۔ وَاجْتَهَدَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ لِيَعْرِفَ بِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، کیا خوبصورت بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ تم محنت کرو
علم کی طلب میں اور اس کی فکر سمجھ حاصل کرنے میں، اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم پر واجب کیا ہے۔ تو گویا پڑھنے کا اصل مقصد یہ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وَيَعْلَمَ عَدَاوَةَ الشَّيْطَانِ لَهُ، اور علم حاصل کرنے سے پتہ چل جائے کہ شیطان کیسے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، وَكَيْفَ الْحَذَرُ مِنْهُ، اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، وَيَعْلَمَ قَبِيحَ مَا تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ حَتَّى يُخَالِفَهَا بِعِلْمٍ، اور علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں برائی کا پتہ چل جائے جس کی طرف تمہارا نفس تمہیں کھینچتا ہے، تاکہ تم نفس کے اس مکر سے بچ کر نفس کو برائی سے بچا سکو۔ یہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ قال الفضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اوتی علما، جس بندے کو علم عطا ہوا، لا یزداد فیہ خوفا وحزنا وبکاء، خلیق بأن لا یکون اوتی علما، اور اس بندے کے اندر خوف، حزن اور رونا دھونا یہ نہیں بڑھا، خلیقن، وہ اس لائق ہے کہ اس کو علم نہ عطا کیا جاتا۔ تو علم حاصل کرنے کا مقصد ہی یہی، خوف بڑھے، حزن بڑھے، خوف بڑھے اپنے گناہوں سے، حزن بڑھے اپنے اعمال کی قبولیت کے نہ ہونے پر، اور رونا دھونا بڑھے اپنے انجام کے بارے میں۔ تو علم حاصل کرنے کا مقصود تو یہی ہے نا۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں بڑھ رہی تو فرماتے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ اس بندے کو علم ہی نہ عطا کیا جاتا۔ ثم قرأ، پھر فضیل بن عیاض نے یہ آگے قرآن پاک کی آیت پڑھی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد کان الرجل یطلب العلم فلا یلبس ان یرا ذلک فی تخشعہ وہدیہ ولسانہ وبصرہ ویدیہ۔ سبحان اللہ، اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کوئی بندہ علم طلب کرتا تھا، فلا یلبسو، دیر نہیں لگتی تھی۔ یلبسو کا معنی جیسے قرآن میں فرمایا کم لبستم، تمہیں کتنی دیر لگی، تو دیر نہیں لگتی تھی کہ اس علم کا اثر نظر آتا تھا فی تخشعہ، اس کے خشوع کی زیادتی میں، وہدیہ، اور اس کی پرسنالٹی، سیرت کے اندر۔ حد کا مطلب، ہدیے کا مطلب، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت میں آثار نظر آتے تھے، ولسانہ، اور اس کی گفتگو میں آثار نظر آتے تھے، وبصرہ، اور اس کی نگاہوں میں علم نظر آتا تھا، ویدیہ، اور اس کے دونوں ہاتھوں کی حرکات میں علم نظر آنے لگ جاتا تھا۔ ہمارے اکابر علم حاصل کرتے تھے تو وہ فوراً عمل میں ٹرانسفر ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، افضل العلم الورع والتفکر، بہتر علم وہی ہے، افضل علم وہی ہے کہ جس میں ورع، تقوی ہو، اور دین کے اندر سوچ بچار کرنا ہو۔ فرمایا کرتے تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، الفقیہ، فقیہ کون ہوتا ہے؟ جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ہزار عبادت گزاروں کی نسبت ایک فقیہ شیطان کے اوپر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ جس کی دعائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی،
ایک صحابی کو فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، یہ فقاہت، یہ دین کی سمجھ، فرمایا کون ہوتا ہے کہ العالم فی دینہ، وہ دین میں عالم ہوتا ہے، الزاہد فی دنیا ہو، دنیا میں زاہد ہوتا ہے، اور الدائم علی عبادت ربہ، اور اللہ کی عبادت کے اوپر مستقل مزاجی سے وہ دوام کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج یہ تین نشانیاں ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتی ہیں کہ دین کا علم آئے تو زہد فی دنیا ہے، زہد فی دنیا گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ جاتا ہے۔ ایک شادی ہوتی ہے، اب دوسری کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر دوسری ہوئی تو تیسری کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ علم کے ساتھ زہد بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے تہجد ہوتی تھی، اب مشکل سے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ یہ خشوع بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ علم نافع ہے یا علم نافع کی بجائے ہمارے پاس فقط معلومات ہیں۔ معلومات انسان کی مغفرت نہیں کروا سکیں گی، بندے کو نہیں بخشوا سکیں گی۔ قیامت کے دن معلومات رکھنے والا انبیاء کی وراثت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ علم کا نور رکھنے والا، انبیاء کی فکر رکھنے والا، ان کی سنن کو جمع کرنے والا، دل میں خوف خدا رکھنے والا، اس کو اللہ تعالی قیامت کے دن علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا درجہ عطا فرمائے۔